ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ثاقب تبریز ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جو شخص شریعت کا پابند ہو، نمازوں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، لیکن اس نے داڑھی نہیں رکھی، اب وہ جو ہے وہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا داڑھی رکھ لینے کے بعد اس کی تمام نمازوں کو دہرانا اس کو واجب ہے یا نہیں، اور جو پھر اس نے امام کے پیچھے پڑھی ہیں کہ وہ سب نمازوں اس کو دہرائی جائیں گی یا نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے پڑھی گئی نماز داڑھی رکھ لینے کے بعد اس کے دہرانے کا کیا حکم ہے، تو اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا یہ معاملہ ہے کہ اس کو وہ واجب الادا نہیں قرار دیتے کہ وہ نماز جو ہے اس کی ادا ہو گئی، لوٹانا واجب نہیں ہے، اور بعض مفتیان اکرام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ نماز جو ہے داڑھی رکھنے کے بعد سب کی نمازوں کو دہرانا واجب ہے، یعنی اس نے جو داڑھی کٹوانے کے معاملے میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں جب توبہ کر کے داڑھی رکھے گا تو یہ تمام سالوں کی ساری نمازیں دہرانی پڑیں گی، اور ایسا جو ہے وہ علماء کی کتابوں میں بھی موجود ہے فتاویٰ کے طور پر، اور مشہور بھی ہے کہ ایسا معاملہ، یعنی اس مسئلے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے اور نمازوں کو دہرانا واجب ہے۔ تو جب کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو پھر اختیار بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کے تحقیق کو حق جانیں اس کو حق جانتے ہوئے اس پر جو ہے نا عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ چلتا ہے کہ آج کل جو عوام الناس کے اندر ہے، پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کرا ہے کہ بعض مفتیان اکرام کے فتوے کو یا کسی ایک مفتی کے فتوے کو وہ بہت سے شخص ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لا علمی میں وہ پوری قوم پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ فتویٰ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالم اسلام میں بس وہی فتویٰ ایک کارگر ہوگا، اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اس کے خلاف نہ تو کوئی دوسرا مفتی تحقیق کر سکتا نہ ان کا کوئی جواب قابل قبول۔ تو ایک ایسا دور بھی جو ہے وہ بعض لوگوں کے اندر ہماری سنیت میں دیکھا جاتا ہے کثرت کے ساتھ کہ وہ کسی ایک فرد کے لیے ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اس کے فرمان کے آگے جھکا دینا چاہتے ہیں، وہ بھی جبر کے ساتھ کہ آپ کو یہی ماننا ہے، دوسرا نہیں، اور ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، جو انہوں نے بولا بس وہی صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر دوسری طرف بھی مفتیان اکرام موجود ہے یا دارالفتہ سے ایسا فتویٰ ہے کہ بغیر داڑھی کی نماز جو دہرانا واجب نہیں ہے، تو پھر جو ہے دوسرے کی تحقیق کی بھی جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ شریعت کے اندر شخص کو متقی یا پرہیزگار بننا، مثلا یہ کہ گناہ کو چھوڑنے والا، گناہ کو چھوڑنا اس پر فرض ہے، تو ظاہر ہے کہ متقی بننا اس کے لیے لازم ہے کہ باشرہ آدمی کو ہونا زندگی میں ضروری ہے۔ لیکن اس باشرہ ہونے کا تعلق جو ہے وہ خاص نماز کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ کہ خارج نماز جو ہے معاملہ بندے کو ہونا چاہیے کہ وہ متقی پرہیزگار بنے، شریعت میں یہ بھی اس کے لیے لازم ہے۔ اگر یہ کہ داڑھی کا تعلق خاص نماز کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر بندہ داڑھی کٹوا لے تو وہ فاسق ہوگا اور فاسق کی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی، تو ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا فسق ہے اس کا تعلق نہ خاص نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ داڑھی کا رکھنا زندگی کے ساتھ ایک جنرل اور کامن سی چیز ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، تو اس کا کوئی ایسا داخل نماز معاملہ نہیں ہے کہ اگر یہ چیز نماز میں پائی گئی، بندہ فاسق نماز میں پایا گیا تو اس کی نماز واجب الادا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ یہ بنیاد مان لی جائے کہ اگر کسی شخص کے داڑھی نہیں ہے اور اس اعتبار سے وہ فاسق ہے، اس کی نماز دہرائی جائے گی، تو پھر فاسق ہونے کی بہت ساری قسمیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر بندے کی ان سب کی نماز دہرانے کا بھی حکم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ جاہل رہنا بھی گناہ ہے اور جاہل رہنا بھی جو ہے وہ ناجائز ہے اور علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص ظاہری طور پہ باشرہ ہے اور وہ جاہل ہے، مسائل سے آگاہ نہیں ہے، تو اگر وہ نماز پڑھے گا تو کیونکہ جاہل رہنا بھی ایک فسق ہے، ایک فاسق بندہ کہلاتا ہے جو جاہل ہے، تو کیا علم دین سیکھ لینے کے بعد اس دوران پڑھی گئی نمازیں کہ جو علم دین سیکھے بغیر پڑھی گئی تھی، تو کیا ان کو دہرانا واجب ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ لازم تو یہی آئے گا اس طرح سے کہ اگر فاسق کی نماز دہرانا واجب ہے تو جاہل بھی فاسق ہوتا، تو اس کی نماز بھی واجب الادا ہونی چاہیے۔ دوسری صورت ایک یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ چور ہے اور وہ چوری کرتا، اس نے چوری کا ارادہ بھی ترک نہیں کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ چوری کرے گا، نماز کے بعد بھی چوری کرے گا، تو چور بھی ایک قسم سے جو وہ فاسق ہے۔ اب وہ یہ جان رہا ہے کہ اور وہ باشرہ بھی ہے کہ مجھے ابھی عشاء پڑھنی ہے، مجھے پھر چوری کرنی ہے، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، تو جب تک بندہ توبہ نہ کر لے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ کر لے، تو ایسی صورت میں وہ تب بھی فاسق رہتا ہے۔
تو اگر یہ دکھنے میں باشرا ہے لیکن رات کو چوری کرتا ہے، دن میں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کی نمازیں واجب الادا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ سوال یہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو چوری ہے یہ نماز کے باہر کا معاملہ ہے، اس سے نماز پہ فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا متقی ہونا جو فرض تھا یا چوری کو چھوڑنا جو فرض تھا وہ عام حالات میں بھی تھا، نماز کے باہر بھی تھا، تو اس لیے اس کا خاص تعلق کوئی نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ تو چور کی نماز بھی پھر یا تو واجب الادا ہونی چاہیے کہ اس نے ابھی چوری کا ارادہ چھوڑا نہیں، لہٰذا وہ فاسق ہے، نہیں۔ اور اگر چور کی یا جاہل کی نماز واجب الادا نہیں ہے تو بغیر داڑھی والے کی نماز واجب الادا کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ بھی جو ہے نا، فسق جو ہے یا داڑھی کا کٹوانا، یہ بھی زندگی میں رکھنا اس کو واجب ہے، اس کا تعلق خاص نماز سے نہیں ہے۔ اور جو نماز واجب الادا ہوتی ہے ناجائز فعل کے ساتھ، یعنی کوئی ایسا فعل کہ جو نماز کے اندر یا نماز کے ناجائز فعل کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جیسے کہ بغیر داڑھی کا ہونا نماز پڑھی گئی اس فعل کے ساتھ، تو پھر جہالت کے ساتھ بھی نماز پڑھی گئی، اور اسی طریقے سے چوری کے معاملے دل میں رکھتے ہوئے بھی نماز پڑھی گئی ہے۔ تو اس طرح اس کا تعلق خاص نماز سے نہیں ہے۔ باقی علماء کا اس میں اختلاف ہے، میں نے بتا دیا، اور میری رائے وہی ہے جو علماء کی، اس طرف والے علماء کی ہے کہ واجب الادا نماز بغیر داڑھی کے نہیں ہوتی۔ اگر نماز صحیح ادا کی گئی ہے، نماز کے واجبات، فرائض، شرائط نماز کے اندر صحیح سے ادا کیے گئے ہیں، تو پھر وہ نماز جو ہے وہ درست ہے، اور داڑھی رکھنے کے بعد ان نمازوں کو دہرانا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو دہرانا چاہے تو مستحب پھر بھی ہوگا کہ وہ شخص ان نمازوں کو جو فسق میں پڑھی گئی ان کو دہرا لے، لیکن کسی خاص گناہ کا کام، خاص جو نماز کے اندر تعلق ہے اور اس کو لے کے نماز پڑھی گئی ہے تو دہرانا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ناپاک کپڑا ہے، یا پھر ناپاک کپڑے کے ساتھ اگر نماز پڑھی گئی، تو کیونکہ اس ناپاکی کا تعلق خاص نماز میں ہو گیا کہ اس نے کوئی ناپاک چیز اپنے جسم پہ لگا کے یا اس طریقے سے چادر یا کپڑا پہنا کہ جس کو اوڑھنا شمار نہیں کرتے، فقط چادر کو کندھے پہ لٹکا لینا، اس طرح نماز پڑھی، تو اب اس کو چادر کو عام زندگی میں لٹکا لینے میں حرج نہیں تھا، لیکن اس کا تعلق جب خاص نماز سے ہوا تو یہ نماز کے اندر کپڑا بے پہنا ہو گیا۔ تو اسی لیے جس چیز کا تعلق خاص نماز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر نماز کو دہرانا ضروری ہوتا ہے، جیسے مرد کو بالی وغیرہ پہننا، یا مرد کو زیورات وغیرہ پہننا کہ وہ کان میں بالی، بندے، زیور پہنے، تو خاص نماز کے اندر اس کو پہن کر، کیونکہ یہ تو مکروہ تحریمی ہے، تو پھر اس صورت میں نماز کا واجب الادا ہوگا۔ تو باقی داڑھی یا جہالت یا چوری کے اندر اس طریقے کی جب کہ اس نے نماز صحیح پڑھی ہے تو وہ نمازیں واجب الادا نہیں ہوں گی۔ اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ نماز، اگر فرائض، شرائط، اس کے تقاضے پورے کیے ہیں تو نماز قبول ہوگی۔ باقی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نماز واجب الادا ہے، ان والے مفتیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ، تو آپ کو اختیار ہے، نماز واپس آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار